پہ بات واضح اس کے بعد سوالات. میرا سوال ہے کہ سورہ نور میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا پاؤں بھی اس طرح سے آپ زمین پر نہیں رکھیں کہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو، تو جب زینت کی آواز پر اتنا زور ہے تو خود زینت ظاہر ہو جائے. جی یہ ٹھیک کہا ہے قرآن مجید نے کہ زینت کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، تو لیکن جب بات ہم یہ ہے نے کہ زینت کیا تو چیز کہیں ہے. بھی کی ہوئی ہے، بے شک چہرے پر کی ہوئی ہے، ہاتھ پر کی ہوئی ہے، مثلا زینت کی آواز خود زینت پہ نہیں بلکہ آواز پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہونی نہیں، وہ چاہیے. شاید آپ نے ان الفاظ پر غور نہیں کیا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. جاوید صاحب، اسلام میں پردے کے جو احکام ہیں ان میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں بھی اختلاف ہے، دور حاضر میں بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے جس میں لوگوں کی مختلف آراء رہی ہیں، بڑے اختلافات ہیں. ان احکام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میرے نزدیک یہ مسئلہ دو قرآن مجید کی صورتوں میں زیر بحث آیا ہے. ایک سورہ نور میں زیر بحث آیا ہے اور ایک سورہ احزاب میں زیر بحث آیا ہے. سورہ نور میں جو ہدایات دی گئی ہیں، میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہی اصل میں عورتوں کے لیے خدا کی ابدی شریعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جن چیزوں کا پابند کیا ہے، مردوں کو جن چیزوں کا پابند کیا ہے، وہ وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں. سورہ نور کے آپ اگر مختلف احکام کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت بھی اس میں آپ پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مخصوص پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر لوگوں کو یہ ہدایات عطا فرمائی. صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اب ایک معاشرت وجود میں آ چکی ہے، لوگوں کے مابین تعلقات کی صحیح بنیادیں استوار ہو چکی ہیں. اسلام خاندان کے بارے میں جو تصورات قائم کرنا چاہتا ہے اس سے لوگ بڑی حد تک واقف ہو چکے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مسلمان مردوں کو بتائیں، کچھ چیزیں مسلمان عورتوں کو بتائیں، اور یہ بتایا کہ ان آداب کا ان کو لحاظ رکھنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ مرد و زن کے آپس میں ملنے کے آداب ہیں جو بتائے گئے ہیں، ایٹیکیٹس ہیں جو قرآن مجید نے بتائے ہیں. ان میں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب آپ کو کہیں جانا ہے، گھروں میں جانا ہے، ملنے کے لیے جانا ہے، ملاقات کے لیے جانا ہے، تو آپ اجازت لیں. گھر والوں سے پہلے انس پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں. اگر گھر والے آپ کو آنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ گھروں میں داخل ہوں. یہ گویا تہذیب سکھائی گئی ہے کہ آپ کو کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو اس کی پرائیویسی کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر وہ اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اس وقت واپس چلے جائیں تو دل میں کوئی تنگی لائے بغیر آپ واپس چلے جائیں. ان سے بات شروع کی ہے. اس کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے ملنے جلنے کے مواقع گھروں میں بھی پیش آ سکتے ہیں، گھروں سے باہر بھی پیش آ سکتے ہیں. ایک کو بیوت مسکونہ کہا ہے، دوسرے کو بیوت غیر مسکونہ کہا ہے. پھر یہ بتایا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے مواقع پیش آئیں تو اس میں عورتوں کو بھی غض بصر سے کام لینا چاہیے، مردوں کو بھی غض بصر سے کام لینا چاہیے. غض بصر قرآن کی خاص تعبیر ہے. غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں، یعنی اس کے اندر حیا ہو. وہ نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. ایسی نگاہیں ہونی چاہیے جیسی ایک بہن کی بھائی پر اٹھتی ہیں یا بھائی کی بہن پر اٹھتی ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو غض بصر سے تعبیر کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دوسری جگہ قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب بیان ہوئے ہیں وہاں یہ کہا ہے کہ یغضون من اصواتہم، یعنی وہ اپنی آوازوں میں پستی پیدا کرتے ہیں. ظاہر ہے وہاں بھی مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ بولنا ہی بند کر دیتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ آواز کے اندر ایک احترام کی کیفیت پیدا رہتی ہے. یہی صورتحال انسان کو ایک دوسرے کو دیکھتے وقت اپنی نگاہوں میں رکھنی چاہیے. اس کو غض بصر کہا گیا ہے. یہ بات مردوں کو بھی کہی گئی ہے، یہ بات عورتوں کو بھی کہی گئی ہے، اور بالکل الگ الگ مخاطب کر کے کہی گئی ہے. یعنی پہلے کہا گیا کہ آپ پیغمبر آپ مردوں کو یہ کہہ دیں، پھر یہ کہا گیا کہ آپ پیغمبر آپ عورتوں کو بھی یہی ہدایت کر دیں. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ انسان کے اندر اپنے جسم کے بعض حصوں کے بارے میں شرم اور حیا فطرت میں ودیت کی گئی ہے اور انسان ان کو چھپانا چاہتا ہے. قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آدم و حوا کو پہلی بار اس چیز کا احساس ہوا تو طفقا یخصفان علیہما من برق الجنہ، تو وہ جنت کے جس باغ میں ان کو رکھا گیا تھا اس کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. یہ ظاہر ہے کہ ایک فطرت ہے انسان کی، اور اسی وجہ سے انسان نے لباس ایجاد کیا اور پھر لباس میں بھی بہت سی اختراعات کی. تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مردوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، عورتوں کی بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ جو شرمگاہوں کی حفاظت ہے یہ بڑی جامع تعبیر ہے. یعنی وہ اپنی عفت کو بھی ملحوظ رکھیں، وہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں، اور یہ پوری کوشش کریں کہ ان کا لباس کسی بدکوارہ کا لباس نہیں ہونا چاہیے. ایسا لباس ہو جو جسم کو ڈھانکنے والا ہے،
ایک مہذب انسان جو لباس پہنتا ہے وہ جسم کے خط و خال کو نمایاں کرنے والا نہ ہو، وہ شرمگاہوں کو نمایاں کرنے والا نہ ہو. یہ مردوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے، یہ عورتوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے. اس کے بعد تیسری بات اور چوتھی بات صرف عورتوں کو کہی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاملاتی عورتوں سے متعلق ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھنا چاہیے اور اس کو بھی ان کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. ان کے سینے میں جو اوڑھنی ہوتی ہے لینے کی، ڈھیلی ڈالی اوڑھنی، وہ سینے پر ڈال لینی چاہیے تاکہ سینے کے خط و خال بھی نمایاں نہ ہو. پھر اس کے بعد چوتھی بات عورتوں کو کہی گئی ہے، یا دوسری بات عورتوں کو کہی گئی اور جو مجموعی احکام ہے ان میں چوتھی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ چونکہ آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، یہ عورتوں کی فطرت ہے. وہ زیورات پہنیں گی، بناؤ سنگار کریں گی. ایک تو شکل یہ ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ رہ رہی ہیں، کہیں آ جا رہی ہیں، مل بھی رہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو ان کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. اس میں قرآن مجید نے دو استثناء بیان کیے ہیں. ایک استثناء یہ بیان کیا کہ الا ما ظہر منہا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے ہاتھ اور چہرے کو دوسروں کے سامنے کھولنا پڑتا ہے اور آپ نے بناؤ سنگار بھی کیا ہوا ہے، زیبائش بھی کی ہوئی ہے، آرائش بھی کی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس پر پابندی نہیں ہے. دوسرا یہ بتایا کہ آرائش زیبائش کا ایک دائرہ ہے. آپ کے محرم اعزاء ہیں، کوئی تقریب ہے، آپ ان کے درمیان میں ہیں، پھر بھی یہ پابندی نہیں ہے. تو یہ بات کہنے کے بعد قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ دلوں میں تزکیہ پیدا ہو، پاکیزگی پیدا ہو، ایک اچھی معاشرت وجود میں آئے، ایسی معاشرت وجود میں آئے کہ جو سب کے درمیان میں عفت اور عصمت کے احساسات کو پیدا کرنے والی ہو، قائم رکھنے والی ہو اور ایک اچھے خاندان کی بنیاد بن سکے. یہ جائز صاحب آپ کی نظر میں پردے کے جو یہ کچھ بھی آداب ہیں، آپ اس کو جو نام چاہے دے لیں، میں تو اس کو مرد و زن کے ملنے کے آداب اس پہ جائز صاحب کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پردہ نہیں کہنا چاہیے. اس میں تو سیدھی سی بات ہے، پردے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے. تو اس میں پہلی بات آپ نے یہ کہی تھی کہ غص بصر ہونا چاہیے، آنکھوں کو جھکا کے رکھنا، مطلب ان کو پستی رکھنی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت علی کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اے علی، پہلی نظر تو تمہارے لیے ہے، دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری نظر ڈال ہی نہیں سکتے. تو آپ کا یہ نقطہ نظر تو اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ قرآن کی جو تعبیر آپ کر رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں. بڑی عمدہ بات کہی گئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نظر بھٹک رہی ہے، نظر بہک رہی ہے، تو پھر اگر فرض کر لیجئے کہ آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے تو دوبارہ یہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے. وہ بالکل ایک دوسری بات ہے جو فرمائی گئی ہے. ایک وہ نگاہ ہے جو ایک بھائی کی بہن پر اٹھتی ہے، جس میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جس میں آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ عمومی نظر ہے. وہاں جو نظر زیر بحث ہے وہ یہ ہے. حدیث میں دوسری بات کہی گئی ہے، وہ اس موقع کی بات کہی گئی ہے، وہی بات قرآن کے بالکل مطابق ہے. یعنی اگر نظر بہک رہی ہے تو پھر دوسری نظر آدمی کو نہیں ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بات انسانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ وہ فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہے. آج کے کسی انسان کو یا زمانہ قدیم کے کسی انسان کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے اپنی کون سی جگہ جو ہیں وہ ڈھانپ کے رکھنی چاہیے. تو قرآن جیسی کتاب میں، ابدی کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زنا ایک بڑا جرم ہے. انسان ہمیشہ سے جانتا تھا کہ زنا ایک بڑا جرم ہے، لیکن چونکہ انسان لیکن وہ ایکسیپشنل لوگ جیسا صاحب اس کا ارتکاب ایکسیپشنل لوگ کرتے ہیں. 100% لوگ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر دیہاتی معاشرت سے واقف ہیں تو اس میں لوگ بعض اوقات لباس کے بارے میں محتاط نہیں رہتے. مردوں اور عورتوں کے ملتے وقت لباس کے بارے میں محتاط نہیں رہتے. ایک عدم احتیاط وہ تھی، ایک عدم احتیاط وہ ہے جو اب لباس کی جو تراش خراش ہم نے اپنے ہاں پیدا کر لی ہے اس سے پیدا ہو رہی ہے. تو دونوں جگہ کے اوپر انسان بعض اوقات اپنی شرم. اس کی ذرا وضاحت کریں گے کہ دور جدید میں جو لباس کی تراش خراش ہم نے پیدا کر لی، اس کی ذرا سی وضاحت کریں گے کون سی چیز ہے اس میں؟ ایک یہ ہے کہ آدمی لباس اس مقصد کے لیے پہنتا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپے، ان کو نمایاں نہ ہونے دے. اور ایک یہ ہے کہ لباس اس مقصد کے لیے پہنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں کرے اور بس لباس کی کوئی دھجی برقرار رہ جائے اس کے اوپر. تو یہ دونوں طرح کے رجحانات انسانوں کے درمیان ہمیشہ موجود رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی فطرت پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، فطرت کو مسخ کرتا ہے، اس سے انحراف کرتا ہے. یہ سب کام انسان. یعنی آپ کا اشارہ کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف ہے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اریانی کا پہلو ہے. ظاہر بات ہے. یا حضور نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کپڑے پہن کے بھی انسان جو ہے اگر برہنہ رہے. جی، کاسیات آریات کے جو الفاظ آئے ہیں وہ در حقیقت یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بعض اوقات انسان لباس تو پہن لیتا ہے لیکن وہ لباس حقیقت میں لباس کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا. لباس میں بدکوارگی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے.
لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک مہذب انسان کو پہننا چاہیے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ شرم کی جگہ چھپانے کی جگہ ہے، اور ان کے بارے میں مردوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے. انسان کو جانور نہیں پیدا کیا گیا، اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے، اور وہ اپنے اخلاقی وجود کا شعور رکھتا ہے. قرآن مجید کوئی اجنبی احکام انسان کو نہیں دیتا، انسان کے اندر جو کچھ بدیت کیا گیا ہے اسی کی یاد دہانی کراتا ہے، اسی کی تذکیر کرتا ہے. اس کے بارے میں غلطی ہوتی ہے تو متنبع کرتا ہے، انسان کو بیدار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے معاملے میں جو اگرچہ اس کی فطرت میں بدیت ہے ہر وقت ہوشیار رہے، اور کوئی ایسی غلطی نہ کرے جو اس کی معاشرت کو، اس کے تمدن کو، اس کی تہذیب کو برباد کر دینے والی. ٹھیک ہے جائے صاحب، ایک بات آپ نے کہی تھی زینت کے حوالے سے، وہ بڑی اہم بات ہے. یعنی آپ کے بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ زینت جو ہے وہ چہرے کی دکھائی جا سکتی ہے، ہاتھوں کی دکھائی جا سکتی ہے. تو وہ جو اصل آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکیزگی مطلوب ہے اور زنا سے روکنا مطلوب ہے، تو ساری زینت ہی چہرے میں ہوتی ہے، ساری اٹریکشن یہیں سے پیدا ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ، پہلے تو زینت کے لفظ کو سمجھ لیجئے. عربی زبان میں زینت کا لفظ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا جس مفہوم میں آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں زینت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگ زینت حاصل کرتے ہیں، اگر اردو کے محاورے کو مستعار لے لیا جائے. یعنی ہم اپنے جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی میک اپ کرتے ہیں، کوئی بناؤ سنگار کرتے ہیں، کوئی زیورات پہنتے ہیں، تو اس کو زینت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. کپڑوں کو زینت کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، زیورات کو زینت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو حسین و جمیل دکھانے کے لیے جو چیزیں ہیں استعمال کرتے ہیں وہ زینت کی چیزیں ہیں. تو عربی میں اس کو زینت کہتے ہیں. یہ بات خود قرآن نے آگے واضح کر دی ہے، جہاں یہ بتایا ہے کہ ان کے پاؤں کی زینتیں جو ہیں ان کو وہ پاؤں کو اس طرح مارتی ہوئی نہ چلیں کہ نمایاں ہو جائے. تو اس سے معلوم ہو گیا نا کہ زیورات ہیں. یعنی آپ کی پھر وہ تعبیر کے خلاف بات یہ گئی ہے کہ ایک طرف تو اتنا اہتمام ہے کہ پاؤں کی زینت ظاہر نہ ہو، دوسری طرف چہرے کی ساری زینتیں کھلی رہیں، تو یہ بات واضح نہیں ہو رہی. یہ خود خدا نے بتا دیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب احکام دیتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس میں کسی کے لیے تنگی پیدا نہیں. لیکن یہ صاحب یہ تو آپ کی تعبیر ہے نا. دوسرا نقطہ نظر یہاں پہ موجود ہے، وہ یہ کہ زینت سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ کپڑے ہوتے ہیں، مراد چادر ہوتی ہے، یہ برقع ہوتا ہے، یہ عورت کا نسوانی وجود اپنی ذات میں زینت ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ استثناء ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غالباً رائے ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ زیادہ قرآن کی اس بات سے زیادہ قریب نہیں ہے جو آخر میں بیان ہوئی ہے کہ اپنی مخفی زینتیں بھی چھپا کے رکھو؟ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، جو بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، اس کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرو. وہ چیزیں جو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہیں. دیکھیے قرآن مجید تو بڑی فطرت کی جگہ پر کھڑا ہے. ایک عورت ایک مرد اپنے سادہ لباس میں ہے، انہوں نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کو کوئی نمایاں کرنے کی خواہش نہیں ہے، زندگی کے عام معمولات جیسے ہوتے ہیں اسی طرح بسر ہو رہے ہیں. اس میں قرآن مجید نے پہلی ہدایات دے دی ہیں اور بات ختم کر دی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ زینتوں کو نمایاں کرنے والا ہے، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن جیسا اب جب نمائش نہیں ہونی چاہیے کہا تو اس کے اندر استثناء بھی بیان کر دیا. ظاہر ہے کہ پہلے ایک دائرہ بیان کیا آپ کے اعزاء اقربا کا کہ اس میں اگر زینتوں کی نمائش بھی ہو جاتی ہے تو کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤاخذہ نہیں ہے. دوسرا یہ بیان کر دیا کہ الا ما ظہر منہا، وہ زینتیں جو بہرحال ظاہری ہوتی ہیں، جن کو چھپانے کے نتیجے میں عورتوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو کام بھی کرنا ہے، کہیں باہر بھی جانا ہے، ان کو کسی کو دیکھنا بھی ہے، ان کو معاملات بھی انجام دینے ہیں. اور اگر انہوں نے فرض کر لیجئے کہ بناؤ سنگار کیا ہوا، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو ایک طریقہ یہ تھا کہ کہا جاتا کہ سب اتار کے رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی نمائش تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. البتہ جن زینتوں کو چھپانا تمہارے لیے باعث زحمت بن سکتا ہے ان میں ہم تمہیں مستثنا رکھتے ہیں. لیکن جناب صاحب اس میں جو بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دین پاکیزگی چاہتا ہے، عفت چاہتا ہے، عورت کا اپنا وجود جو ہے خود اپنی ذات میں ایک بڑی کشش ہے، چہرہ بھی اس نے پوری طرح مزین کر رکھا ہے، ہاتھ بھی مزین ہے، اور ساری زینت، بیشتر جو زینتیں اس دور میں رائج ہیں وہ انہی دو جگہوں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد چھپا کیا رہ گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشش تو ساری موجود یہ ہے. فیصلہ تو اس پروردگار کو کرنا ہے نا کہ وہ آپ پر کتنی پابندی لگاتا ہے اور کتنی آپ کو آزادی دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اب مردوں میں کشش نہیں ہوتی؟ اس طرح تو نہیں ہوتی ایسا. یہ عورتوں سے پوچھیے. یعنی سارے ماہرین نفسیات اس میں متفق ہیں. مردوں کے لیے عورتوں میں کشش ہوتی ہے، عورتوں کے لیے مردوں میں کشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنی پابندی لگاتے ہیں جتنی پابندی کے ساتھ زندگی کے معمولات انجام دیے جا سکیں. یہ خدا کو فیصلہ کرنا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکام ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور اگر ہم اپنی طرف سے کوئی پابندیاں لگانے چاہتی ہیں تو پھر اپنا کوئی فلسفہ بنا لیں. لفظ زینت کی ایک پوری انٹرپریٹیشن موجود ہے کہ اس سے مراد چادر ہے، اس سے مراد جو ہے وہ برقع ہے. تو یہ آپ کے نزدیک یہ بات کس طرح غلط ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی بات کہنی چاہیے تھی، یہاں کوئی اور آیت ہونی نہیں چاہیے تھی. صرف ایک بات کہی جاتی کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا لیں. اس کے لیے عربی زبان میں بہت اچھے الفاظ موجود تھے. وہ اپنا چہرہ چھپا لے، اپنے ہاتھ چھپا لے، اپنا جسم چھپا لے. ایک ہی لفظ کہہ دینا بہت کافی تھا.
یعنی قرآن مجید کی زبان میں ایسا تو نہیں کہ اس کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے. غض بصر کے بارے میں تلقین کی گئی. آپ کو بتایا گیا آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں سے کہا گیا وہ اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے چادر لی ہوئی ہے, اپنا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہے, تو یہ ایک بات کہہ دینے کے بعد یہ باقی باتیں کہنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تو قرآن مجید کو اگر آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ در حقیقت بالکل فطرت کے مقام پر کھڑا ہوا لوگوں کو ہدایات دے رہا ہے. لیکن جہاں صاحب اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے اور یہ بات سورہ نور کی اسی آیت کے تحت بیان کی جاتی ہے کہ وہاں الفاظ ہیں الا ما ظاہرا, یعنی وہ زینت جو خود ظاہر ہو جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی ساری زینتیں کھول دو, چہرہ کھول دو اور ہاتھ کھول دو. تو ظاہرہ کہا گیا ہے, اظہرہ نہیں کہا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ فرض کر لیا کہ ہر چیز چھپی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ تعویل کرنی شروع کر دی. قرآن مجید تو ایک خاتون کو, ایک مرد کو سامنے جیسے وہ ہوتے ہیں رکھ کے یہ بیان کر رہا ہے. اس میں الا ما ظاہر من کے بارے میں تمام پہلے بھی مکین یہی رائے رکھتے رہے ہیں. جو آپ نے بات کہی کہ پچھلے لوگوں کی بھی یہ رائے ہے, تو پچھلے لوگوں میں سے کس کی رائے ہے؟ بہت سے مفسرین محققین یہی رائے رکھتے ہیں. صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ بھی یہی رائے. کون لوگ ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی یہی رائے ہے. اس طرح اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہی رائے رکھتے ہیں. فقہا میں سے کس کی یہ رائے ہے؟ فقہا میں سے تو احناف ہمیشہ سے یہی رائے رکھتے رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ گفتگو آپ نے سماعت فرما لی, بات ایک واضح ہو گئی. جاوید صاحب پردے کے یا مرد و زن کے اختلاط کے احکام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس گفتگو کے حوالے سے اگر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو میں چاہتا ہوں اس موقع پہ آپ کر جی لیجیے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے قرآن سورہ نور کے حوالے سے آپ نے بتایا, قرآن میں موجود ہے کہ مردوں کو کہا گیا, پھر عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو یہ ہے کہ وہ نگاہ اس لحاظ سے, لذت کی نگاہ سے, جیسے آپ نے بھی بیچ میں کہا تھا کہ پہلی نظر ڈالیں اور دوسری نظر, تو پہلی نظر تو اچانک معمولاً جب انسان گزرتا ہے تو نظر پڑتی ہے, لیکن دوسری نظر وہ ارادتاً ڈالتا ہے. تو وہ ارادتاً کے لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ لذت کی نگاہ سے ڈالے گا تو ظاہر ہے وہ پھر گناہ گار ہوگا. تو عام جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ یہی ہے, زیادہ تر جو لوگ پردہ نہیں کرتی ہیں خواتین, وہ یہ کہتی ہیں کہ بس نگاہ کا پردہ ہوتا ہے, اور آپ جو ہے وہ اپنی نظروں کو بچا لیں اور مطلب پورا جسم یا سب ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کریں. پردہ صرف نظر, میں چاہتا ہوں پہلے اس سوال کا ہم جواب لے لیں, اس کے بعد پھر باقی سوالات میں لے لیتا ہوں. پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں نے تو بتا دیا آپ کو کہ آپ کا پروردگار آپ سے کیا تقاضے کرتا ہے. یعنی اگر کوئی پردے کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہی ہے تو یہ قرآن سے پوچھئے نا کہ وہ کس مفہوم میں یہ لفظ استعمال کر عام رہا ہے. پبلک یہ کانسیپٹ رکھتی ہے کہ صرف نگاہ کا پردہ ہے, بس آپ نگاہ کو بچا لیجئے, تو اب ہمیں پورا لباس جو ہے وہ پہننے کی نہیں, اس ضرورت پر تو نہیں. پھر انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ اس سے کیا مراد ہے. کہ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمیں نہایت واضح ہدایات دی ہیں. ایک سورہ میں باقاعدہ مردوں کو مخاطب کر کے, عورتوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ انہیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے, اور وہ سب چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ نظر پر پہرا بٹھانا ہے. نظر کو خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونا چاہیے, نظر کو بہکنا نہیں چاہیے. نظر وہ ہونی چاہیے جو ایک شریف انسان دوسرے شریف انسان پر ڈالتا ہے. پھر یہ بتایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو, لباس کے بارے میں محتاط رہو, بدکوارہ لباس نہیں پہنو. عورتوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھیں اور اس کو بھی ڈھانپ کر رکھیں. اور پھر زیب و زینت اور آرائش کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. قرآن یہ ساری باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. ان میں سے کون سی بات ہے کہ جس کے اوپر آپ انگلی رکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے, اس سے کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے, اس سے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے؟ اس میں تو نہایت اعلیٰ درجے کی تہذیب بیان کی گئی ہے. پردہ نہ کرنے سے بلکہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں نے تو یہ عرض کیا جی, میں تو اس لفظ کا استعمال مناسب نہیں سمجھتا, اس لیے کہ یہ لفظ غلط فہمی کا باعث بنتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے ملنے کے آداب بتائے, اور وہ یہ چار چیزیں جو میں نے بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے, یہ چاروں چیزیں قرآن مجید نے خود وضاحت کے ساتھ واضح کر دی. دوسرا طریقہ ہمارے یہاں تجویز کیا جاتا ہے کہ نہ مرد اور عورت ملیں گے نہ نگاہ پڑے گی, عورت بالکل الگ, مرد بالکل الگ, دائرہ عمل دائرہ کار بالکل الگ ہوگا. وہ بہتر سلوشن نہیں ہے؟ پہلے ایک فیصلہ کر لینا چاہیے, وہ یہ کہ اس معاملے میں ہم اپنا کوئی فلسفہ بنانا چاہتے ہیں, اپنا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پہلے یہ بنیادی فیصلہ کر لینا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن میں کیسے بیان ہوا ہے, اس کی کوئی شرح و وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کیسے کی ہے. پھر تو ایسے ہی دیکھا جائے گا نا, جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ سوال ٹھیک ہے, مطلوب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر جذبات پیدا نہ ہو. ان جذبات کے پیدا ہو جانے کے بعد آپ اس کا اظہار کریں گے. یہ اظہار الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے, یہ الفاظ نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے, یہ اظہار آپ کے اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اظہار جب نگاہ کی طرف رخ کرے
تو اس پر پہرا بٹھاؤ. اس کو غض بصر کہتے ہیں. جذبات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کو تو روکا ہی نہیں جا سکتا, ان کے اوپر کوئی قدغن لگائی بھی نہیں جا سکتی. یہ جذبات تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کئی پہلوؤں سے پیدا ہوتے ہیں. جس کو آپ وسوسہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف پیدا ہو جاتا ہے, وہ دین کے معاملے میں پیدا ہو جاتا ہے. خود صحابہ کرام نے آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کو اظہار میں روکنا ہے کہ کہاں آپ پر پابندی لگائی جائے. تو سب سے پہلا اظہار نگاہ کرتی ہے, وہ بہکتی ہے اور وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہ بن جاتی ہے. جب نگاہ میں یہ چیز آپ محسوس کریں تو اس کو ہٹا لیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں پیدا ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ بالکل فطرت کے مطابق انسان کو مخاطب کرتا ہے اور اتنی بات کہتا ہے جس پہ عمل کرنا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے. حضور سے پوچھا گیا نا کہ کیا ہم اپنے دلوں کو وسوسوں سے پاک کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہا یہ تو ممکن نہیں. بالکل درست ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ایک غیر عورت کے ساتھ کوئی ملتا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو وہ جذبات بلا شبہ اس کی نگاہوں میں بھی نگاہ اس جذبات کا حصہ بن ہی جاتی ہیں. تو کیا کرے پھر وہ, مطلب ہے کہ کس طرح اپنی فطرت کو تو نہیں روک سکتا وہ. یعنی ایک نگاہ وہ ہے کہ جو اٹھتی ہے اور پھر وہ خط و خال کا جائزہ لیتی ہے, وہ نگاہیں چہرے پر ٹک کر رہ جاتی ہیں. آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی نگاہ محض دیکھنے کی نگاہ نہیں رہی. ایک وہ نگاہ ہے کہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ہم دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک نگاہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. وہ حد ہے جس پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. اور میں پھر بار بار یہ توجہ دلاؤں گا کہ ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا پروردگار کیا کہتا ہے. ایسا آپ کی بات سے جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ آدمی ایسے مواقع پہ مینٹلی پریپیئر ہو کہ اسے اپنی نگاہ پہ قابو رکھنا ہی ہے. ہر وقت اس بات کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے. یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی, یہی چیز ہے جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. یہ بتایا لوگوں کو کہ تمہارا سب سے پہلا اظہار نگاہ سے ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب نگاہ سے پہلا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں متنبہ رہو, خبردار رہو, ہوشیار رہو. نگاہ میں خرابی پیدا ہوگی تو یہ آہستہ آہستہ دل کی خرابی میں بدلے گی. اس وجہ سے اس پر پہرا بٹھا دو گے تو باقی معاملات میں بھی بچنے کے مواقع پیدا ہوں گے. جناب علی, آپ کا شاید سوال. اس سے یہ بات واضح ہو جائے معذرت کے ساتھ. دونوں کا سوال لے لیتے ہیں ایک ساتھ. سوال نہیں ہے, یہ ذرا ان کی جو سوال تھا اسی کی میں وضاحت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں کرنا چاہی تھی کہ اسی لیے تو پردہ ہے کہ پردے کو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈھال ہے. جب نگاہ پڑے گی اور پردہ ہوگا تو وہ تیر واپس چلا جائے گا. جی آپ کا سوال, آپ کا سر سوال. سورہ احزاب میں جو پردے کے احکام بیان ہوئے ہیں یا جو احکامات اس سلسلے میں بیان ہوئے وہ کیا ہیں, وہ بھی ذرا واضح کر دیں آپ. اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جو سوال کیا ہے دونوں کم و بیش ایک ہی نوعیت کے اب سوال ہو گئے ہیں. آپ نے جو بات کہی تھی کہ ہم خود گھڑ رہے ہیں فلسفہ, بات یہ خود نہیں گھڑ رہے. قرآن میں سورہ احزاب میں وہ سب چیزیں موجود ہیں, آپ ان کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. اور جس طرح سب لوگ اس چیز کو بار بار محسوس کر رہے ہیں کہ نیچرل طور پہ کوئی رک بھی نہیں سکتا اس طرح کی چیزوں سے. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احکام دیے ہیں, ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے احکام دیے ہیں, مسلمان عورتوں کو مخاطب کر کے احکام دیے ہیں. تو آپ ان کو تو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان احکام کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ قرآن مجید میں اس ضمن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کچھ سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں, کچھ سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں. اور یہ عرض کیا تھا کہ سورہ نور کے احکام کی میں وضاحت کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. سورہ احزاب کو آپ زیر بحث لائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ابدی شریعت بیان ہوئی ہے وہ سورہ نور میں بیان ہوئی ہے, لہٰذا پہلے ہم کو اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی وہ احکام جو ابدی ہیں, جو سب مسلمانوں کو دیے گئے ہیں, جس میں کوئی استثناء نہیں ہے, جو ہمیشہ رہیں گے, جن احکام کا مقصد خدا نے یہ بتایا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو, ان کو ہم سمجھ لیں. ان احکام میں کیا چیز قابل اعتراض ہے, یعنی یہ کہنا کہ آپ اپنی نگاہ پر پیرا بٹھا کے رکھیں, یہ کہنا کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ کہنا کہ عورتیں اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھیں اور کوئی ڈھیلا ڈالا کپڑا, کوئی اوڑھنی اس کے اوپر ڈال لیں تاکہ اس کے خط و خال نمایاں نہ ہو, یا یہ فرمانا کہ تمہارے ہاں اگر زینت ہے, آرائش ہے, زیبائش ہے تو اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ احکام ہیں کہ جو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تہذیب یافتہ انسان کے لیے بالکل اس کے دل کی آواز ہے. جب وہ اپنے آپ کو ایک مہذب انسان کے طور پر, مرد ہو یا عورت, معاشرے میں رکھنا چاہتا ہے تو یہ آداب اس کو ملحوظ رکھنے چاہیے. میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا, پردے کا معلوم نہیں کہاں سے آ گیا ہے. یہ در حقیقت آداب قرآن میں استعمال میں ورائے الحجاب کے الفاظ سورہ احزاب میں آئے ہیں. سورہ احزاب کو یا تو آپ پہلے زیر بحث لے آئیے, کیونکہ میں نے تو خود عرض کیا ہے کہ سورہ احزاب کی نوعیت کیا ہے. میرے خیال سے پہلے سورہ احزاب پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ پھر لوگوں پہ یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے. اسی وجہ سے کہا کہ سورہ احزاب ذرا اگر اس کے بعد سوالات. میرا سوال ہے کہ سورہ نور میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا پاؤں بھی اس طرح سے آپ زمین پر نہیں رکھیں کہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو.
تو جب زینت کی آواز پر اتنا زور ہے تو خود زینت ظاہر ہو جائے. جی یہ ٹھیک کہا ہے قرآن مجید نے کہ زینت کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن جب بات ہم یہ ہے نے کہ زینت زینت کیا وہ چیز کہیں ہے. بھی کی ہوئی ہے، بے شک چہرے پر کی ہوئی ہے، ہاتھ پر کی ہوئی ہے، مثلا زینت کی آواز خود زینت پہ نہیں بلکہ آواز پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہونی نہیں وہ چاہیے. شاید آپ نے ان الفاظ پر غور نہیں کیا. جی اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنی زینت کو نمایاں کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلو کہ زینت کا اظہار مقصود ہو. وہاں بھی اصل میں دل پر پہرا لگایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زینتوں کے معاملے میں کیسے محتاط رہیں. یہ بات کہی گئی ہے. میں نہیں، پھر ایک اگر بے مرتبہ خیالی میں یعنی کہ اگر خاتون نے پازے پہنے ہوئے، بے خیالی نہیں زیر بحث. نہیں میں کہہ رہی ہوں وہاں ایک یہ کہا بات کہہ گیا رہی ہے ہوں کہ کہ اس زینت اس طریقے نے سے کی پاؤں ہوئی مارتی ہوئی نہ ہے، چلو. زینت کی ہوئی ہے اور وہ گزر رہی ہیں اور ان کے اس میں بالکل یہ چیز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو متوجہ کریں، یہی مقصود ہے. لیکن یہی چیز مراد ہے. نہیں یہ ان کی نیت نہیں ہے، وہ جا رہی ہیں لیکن مرد لیکن متوجہ ہو چونکہ جاتا وہ ہے. متوجہ یہ عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے نہیں، ہے. حکم تو عورت کو ہی دیا ہے وہاں پہ. یہ نہیں احکام جو ہے حکم عورت کے لیے ہے لیکن اس کو اس سیفٹی جو کی جا رہی ہے وہ مرد کی جا کہ رہی مرد ہے. آواز نہ سنیں. نہیں وہ یہ دیکھیے یہ پریکٹیکلی مرد ممکن کو بھی نہیں ہے کہ بچایا آواز جا نہ رہا آئے. ہے، وہ مرد تو کی واضح ہے پاکیزگی کہ کے اہتمام سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو بالکل وہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ اپنی پاؤں مارتی ہوئی نہ چلو، لیکن پاؤں آدمی چلے گا تو صحیح. یا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اٹھے نہ. یہ تو ان سے واضح میرے خیال سے سورہ احزاب یعنی ان انداز الفاظ سے سے یہ نہ بات چلے. بالکل واضح ہے کہ اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مردوں کو متوجہ کرنے کی خواتین کوشش نہ کریں. دیکھیں آپ اوپر سے اگر لیں حکام کو تو جس طرح نظر میں بھی یہ پابندی لگائی گئی، جو زینت ہے وہ متوجہ کرنے کا سبب نہیں ہے. اس میں استثناء دے دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ زحمت کا باعث نہ بنے. یہ خدا کو فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے حکم دینے والا کون ہے؟ میں نہیں ہوں، اللہ پروردگار عالم ہے. وہ یہ بتائے گا کہ آپ پر کتنی پابندی لگانی ہے اور کتنی میں آپ کو آزادی دینی ہے. یہ آزادی اور پابندی کے حدود اسی نے طے کرنے ہیں. ہم اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے کوئی ہیں. ایک مثال ایسی ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے کہ عورت نے یہ سب زینتیں ظاہر کی ہوں اور رسول خاموش رہے ہوں؟ جی بالکل اس کے خلاف ملنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ بتانا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی پابندی لگائی ہے. یہ قرآن مجید کے احکام ہیں. آپ ان کو ماخذ بنا رہے ہیں. ہمارے جو باقی اہل علم ہیں یا جو اس نقطہ نظر کے قائل ہیں وہ ان کو ماخذ بناتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان پہ ہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کمپلیٹ ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے پروگرام میں اسی بات کو ہم جاری رکھیں. جی ہاں، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان احکام اور آداب کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کیونکہ مسلمان معاشرے کی اصل تربیت انہی احکام کے تحت ہونی چاہیے. عورتیں بھی اس کا لحاظ کریں، مرد بھی اس کا لحاظ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آداب، یہ حدود بتائے ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے ان کو زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ سورہ نور میں بیان کر دی ہیں اور بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہیں. اب سورہ احزاب کو لے لیجئے. سورہ احزاب در حقیقت ایک مخصوص پس منظر رکھتی ہے. اس پورے پس منظر کو پہلے سورہ کا مطالعہ کر کے سمجھ لینا چاہیے. صورتحال یہ ہوئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یثرب میں اپنی دعوت شروع کی تو پہلے مرحلے میں تو یہود نے یہ کوشش کی کہ وہ اس دعوت کے مقابلے میں استدلال کریں، اس میں کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات پیدا کیے، ان کا جواب دے دیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ دعوت اپنی جڑ پکڑتی جا رہی ہے تو پھر انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی اذیت پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کر دینے کی سازش کی. اس طرح کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کے گھرانے کو ہدف بنا لیا جائے اخلاقی حیثیت اور اخلاقی حیثیت سے پیغمبر کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا جس میں سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی، واقعہ عفق جسے کہتے جسے واقعہ عفق کہتے ہیں. اور اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نازک صورتحال پیدا ہو گئی. یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں خود حضور کئی مہینے تک پریشان رہے، سیدہ اپنے گھر چلی گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی اور اس کے بعد لوگوں کو تنبیہ کی کہ یہ صورتحال نہیں پیدا ایسا ہی واقعہ سیدہ زینب کے حوالے سے بھی. اور بعض واقعات بھی اس طرح کے سامنے آئے جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اور خاص طور پر جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صورتحال ہے جو اس وقت سورہ احزاب میں زیر بحث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات دیں، کچھ ہدایات عام مسلمان عورتوں کو دیں. یہ دونوں بالکل الگ الگ بیان ہوئی ہیں اور سورہ احزاب میں دونوں کو اگر آپ ان کی آیات کے اندر رکھ کے پڑھیں تو بالکل واضح طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا محل اور ان کا موقع کیا ہے. قرآن مجید جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی حفاظت کے لیے اور مسلمان عورتوں کی حفاظت کے لیے اب کیا تدابیر کرنی چاہیے.
میں اس صورتحال کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ کیسی سنگین تھی. اس سنگین صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب خصوصی احکام دینا پیش نظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہایت انصاف کے ساتھ پہلے ان کو انتخاب کا حق دیا. اچھا، یہ بتایا کہ اگر آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں اور اس میں جو عام عورتوں کو احکام دیے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کیجیے. اگر آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب کرنا ہے تو پھر تیار ہو جائیے، ہم آپ پر کچھ زائد ذمہ داریاں ڈالنے والے ہیں، کچھ زائد پابندیاں لگانے والے ہیں. یہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے ازواج مطہرات کو باقاعدہ انتخاب کا حق دیا. سید عائشہ کے پاس آپ گئے، دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو علیحدہ کر دیتا ہوں اور چاہیں تو آپ میرے پاس رہنے کا انتخاب کر لیں. یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لیں. واقعہ تخیل تو تمام جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں. جب یہ انتخاب ان کی طرف سے ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم عام عورتیں نہیں رہی، تمہاری حیثیت نبی کی بیویوں کی ہے. تم اگر کوئی غلطی کرو گی تو تم پر دوہرا عذاب ہے، کوئی اچھا کام کرو گی تو اللہ تمہیں دوہری جزا دے گا. پھر یہ بتایا کہ اچھا، اب یہ تم پر کہا ہم- گیا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو. جی بالکل یہی الفاظ ہیں، لستن کاہدم من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت اب مختلف ہو گئی ہے. تم نے پیغمبر کے گرانے کا انتخاب کر لیا ہے، پیغمبر کی شخصیت کو اس وقت ہدف بنایا جا رہا ہے، لہٰذا اب کچھ ضروری پابندیاں تم پر لاگو کی جا رہی ہیں. چنانچہ اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ ازواج مطہرات پردے میں رہیں گی، وہ باہر نہیں جائیں گی، ان کے ہاں کوئی یعنی شخص آپ نہیں آئے پردے گا. کو ان کے لیے مان رہے ہیں. جی بالکل، وہ تو ان کے لیے تو بڑی سختی کے ساتھ یہ احکام دیے گئے کہ وہ نہ صرف یہ کہ باہر نہیں جائیں گی بلکہ ان کے پاس بھی کوئی اجازت لیے بغیر نہیں آئے گا. مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اگر کسی موقع پر کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ظاہر ہے کہ ایک دیہاتی تمدن تھا تو من برائے حجاب جو گھروں پر لٹکے ہوئے پردے ہیں، یہ اصل میں من برائے حجاب کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے، یہ جو پردے دروازوں پر لٹکائے جاتے تھے، اس طرح ایک کواڑ نہیں تھے اس وقت، اس کے لیے آیا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اس کی اوٹ سے آپ کوئی چیز مانگ لیں گے لیکن اندر نہیں جائیں گے، درانہ اندر گھستے ہوئے نہیں چلے جائیں گے. یہ ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی. یہ بتایا گیا ان کو کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں گی، یعنی جو باہر جانا ہے یہ بھی آپ کے نہیں ہوگا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی جس طرح بیگمات عام طور پر عرب معاشرے کے اندر باہر جاتی تھیں، یہ طریقہ آپ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. آپ کو گھر میں رہنا ہے اور آپ کو لوگوں کی تعلیم تربیت کو اپنا ہدف بنانا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اب ان ازواج مطہرات نے چونکہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے، آپ ان میں سے کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری خاتون بھی نہیں لا سکتے. یعنی یہ آپ کہا ہے دیکھیے، قرآن نے. یہ قرآن مجید میں بیان کیا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی کہیں شادی بھی نہیں ہو سکتی، یہ مومنوں کی مائیں قرار پا گئی ہیں، اب یہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. تو اس طریقے سے خصوصی احکام دے کر ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس سے حفاظت کا بندوبست کیا. سورہ احزاب میں ایک احکام یہ ہے، ان کے بارے میں جلیل القدر علماء ہمیشہ سے یہ رائے رکھتے رہے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے خاص ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف موقعوں پر یہی خواہش ظاہر کی، اور پھر یہ چیز سامنے چونکہ آ رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے یہود اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ نے یہ احکام اور آداب بتا دیے اور یہ کوشش کی گئی کہ اس میں جس حد تک بھی ممکن ہو احتیاط برتی جائے. چنانچہ ازواج مطہرات یہ احتیاط برتتی بھی تھیں، اس طریقے سے پردہ کرتی بھی تھیں، گھروں میں اس طریقے سے رہتی تھیں، ان کے لیے یہ پابندیاں لگا دی گئی. ایک اور چیز جو سورہ احزاب میں زیر بحث آئی وہ یہ تھی کہ جیسا میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ اگر سوالات ہیں تو کہ اس حصے میں کافی سوالات اب جمع ہو گئے. ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ ازواج مطہرات کے لیے احکام خاص ہیں اور آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ تم انتخاب کر لو. تو ہمارے ہاں تو مفسرین سب بیان کرتے ہیں کہ اصل میں کچھ معاشی مسائل تھے جو ازواج مطہرات نے اٹھا دیے تھے، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. جی قرآن مجید کی آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے کیا پس منظر ہے اس کا. یعنی آگے جو احکام دیے گئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، پھر تو اگلے احکام یہ ہونے چاہیے تھے کہ ان میں کوئی معاشی معاملات زیر بحث لائے جاتے، ان میں یہ آداب بتائے گئے اور کہا گیا کہ اب آپ کو یہ زندگی بسر کرنی ہے. اور یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر اس وقت ہدف بن جاتی تو اس کے جو خطرناک نتائج نکل سکتے تھے ان کا سد باب کیا گیا ہے. اور یہ جتنے احکام دیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے، ان میں ایک ایک حکم یہ بتا رہا ہے کہ ایک مخصوص شخصیت ہے جو زیر بحث ہے، مخصوص ہستیاں جو زیر بحث ہیں، ان کا گھرانہ ہے جو زیر بحث ہے،
اس کو یہ آداب حدود بتائے جا رہے ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ازواج مطہرات کی حیثیت ایک نمونے کی ہے تو عام مسلمان عورتوں کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، تاحال ہے کہ قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ کوئی اس نوعیت کے احکام نہیں ہے، یہ اس مخصوص صورتحال میں، اس مخصوص پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عام عورتوں کو بھی نمونے کی پیروی کرتے ہوئے اگر شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کسی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بالکل مخصوص احکام ہیں جو اپنے مخصوص پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن جیسا اس کا ایکسیپشن تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یعنی خود کہا ہے، یہ کوئی نتیجہ نہیں نکالا کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے تصریح کی ہے کہ تم یہ جو خواتین ہیں آپ کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، یعنی مومنین کو مخاطب ہو کے قرآن نے حکم دیا ہے۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے جاوید صاحب وہ یہ ہے کہ امہات المومنین آئیڈیل خواتین ہیں، ان کو اگر کچھ احکام دیے گئے ہیں تو وہ تو پوری امت کی خواتین کے لیے رہبر تھیں، رہنما تھیں، باقی امت کے لیے بھی خود بخود وہ احکام آنے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان احکام کے ساتھ ان کو نماز کا حکم بھی دیا گیا ہے، ان کو اللہ کی آیت بیان کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو یہ احکام تو ساری مسلمان خواتین کے لیے ہیں، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل احکام ہے۔ تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جیسے یہ احکام بیان کیے جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اخلاقی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والی جو آیت ہے کہ یہ 8-10 اخلاقی خوبیاں ہیں، یہ بھی سارے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تخصیص ازواج مطہرات کے لیے نہیں تھی۔ یہ 3 باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ اب 3 باتیں اب ترتیب کے ساتھ اگر بیان کرتے تو میں ایک ایک کر کے ان کے اوپر تبصرہ کر دیتا اور یہ بتاتا آپ کو۔ دیکھیے ازواج مطہرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نمونہ ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب خصوصی احکام دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو نمونہ نہیں بنایا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ پر تہجد فرض تھی، ہم تہجد پڑھ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہم پر لازم نہیں ہوتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بہت سی ہدایات اور حدود ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ ہدایات اور وہ حدود ایسے ہیں کہ جو اگر ہم اختیار کرنا شروع کر دیں تو گویا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے۔ تو جن معاملات میں ہم کو نمونہ بنانا چاہیے ان معاملات میں یقیناً نمونہ بنانا چاہیے۔ اچھا پھر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نمونہ بنانا چاہیے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ پھر بھی وجوب نہیں پیدا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جس کا جی چاہے وہ ان احکام کی پیروی کر لے، زیادہ سے زیادہ یہی بات کہیں گے نا۔ تو ہمارے علماء بھی عام طور پر یہی بات کہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہتے۔ وہ بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ جو لازمی چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں ازواج مطہرات کو اللہ نے پہلے انتخاب کا حق دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اگر آپ یہ زائد پابندیاں قبول کر سکتی ہیں تو اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو قبول کریں۔ جب انہوں نے قبولیت کا اظہار کر دیا ہے اس کے بعد یہ پابندیاں ان پر عائد کی گئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو اس میں نماز کا اور اس طرح کی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ اصل میں اس لیے نہیں ہے کہ آج پہلے دن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اب آپ کو گھروں کے اندر رہنا ہے تو آپ کی توجہ کا مرکز اب نماز ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ کسی کو ایک جگہ پابند کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی اب توجہات کا مرکز کیا چیز ہونی چاہیے، وہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ گھر میں رہیں گی، جب ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتی، ظاہر ہے کہ ایک عام مسلمان عورت معاشی سرگرمیاں کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، کھیتوں میں جا سکتی ہے، کام کرنے کے لیے جا سکتی ہے، ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی۔ تو پابندی عائد کرنے کے بعد اب آپ بتائیے نا انہیں کیا کرنا چاہیے، تو بتایا گیا کہ آپ کی سرگرمیوں کا دائرہ اب 2 چیزیں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔ تو دوسری بات یہ جو ان المسلمین والمسلمات کی آیت آخر میں آئی ہے وہ تو اصل میں بالکل الٹ مدعا کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو ان کے لیے احکام ہے، لیکن عام لوگ بھی اگر اس معاملے میں اعلیٰ مدارج کو پانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ تو اس طرح قرآن نے بتا دیا کہ یہ خصوصی احکام تو ان کے لیے ہیں، آپ کے لیے یہ ہدف ہے، آپ کے لیے یہ ٹارگٹ ہے، آپ کو ادھر بڑھنا چاہیے۔ یہ پورا سیاق و سباق ہوگا۔ اچھا جاوید صاحب ایک سوال مزید اس حوالے سے یا ایک نقطہ نظر اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو خواتین لیڈرشپ کے مقام پہ ہیں، یعنی جو پبلک میں جا رہی ہیں، ان کو ان پورے اہتمامات کے بعد جانا چاہیے۔ عام خواتین کے لیے تو چلیے وہی سورہ نور کے احکام ہیں، تو اس نقطہ نظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہ اب دنیا میں کسی لیڈر کی یہ حیثیت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نہ کسی کی شخصیت کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ یہ حضور ہے، آپ کے ذریعے سے دین ملا ہے، آپ کو ایک نمونہ بنایا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت اگر خدا نخواستہ یہود اس وقت مجروح کر دیتے تو یہ دین ہمیں پہنچتا ہی نہیں۔ اس لیے آپ کی شخصیت کی حفاظت کے لیے یہ سب احکام دیے گئے۔ کیا پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ بڑے بڑے لیڈروں کی بیویوں کو بھی ان کے مرنے کے بعد کسی سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تمام احکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ازواج مطہرات اور اس وقت کے ماحول کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ خاص ہے۔